کہ بڑوں کی ذمہ داریاں اور بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے وہ ہر وقت روایت نہیں کرتے تھے، مگر علم اور اطلاع ان کی زیادہ ہوتی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ علم اور اطلاع کس کو ہوگی؟ آقا کے فرامین کی۔ یہ بڑا خاص نکتہ بتایا میں نے۔ سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضور کی گود میں پلی اور حضور کے وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 12 سال عمر میں بڑی تھی، ان سے کل 23 حدیثیں مروی ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا جو منبع علم و معرفت، کل 23 حدیثیں مروی ہیں، کل ذخیرہ حدیث میں۔ تو کیا کہیں گے 23 حدیثیں مروی ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا علم ہی اتنا تھا؟ میری بات آپ سمجھیں، کیا علم ہی اتنا تھا؟ نہیں، یہ سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ کثیر العلم ہونا یعنی علم کا زیادہ رکھنا اور کثیر البیان ہونا یا کثیر الروایت ہونا، یہ دو جدا چیزیں ہیں۔ یہ طبیعت میں فرق ہوتا ہے، اپنی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور فقہا ائمہ فقہ جو مفتیان کرام تھے، ائمہ نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل کا قول بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی کے اور امام شافعی کے، وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام اعظم کے دو شاگردوں کے، امام ابو یوسف کے اور امام محمد بن حسن کے، اور امام مالک کے بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو جب وہ اس زمانے میں جب وہ فتویٰ کی بات کرتے تھے تو ان کا اشارہ 4 اماموں کی طرف ہوتا تھا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے۔ دیکھیے، اس لیے کہ اس وقت ابھی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ مذاہب وجود میں نہیں آئے تھے۔ یہ کچھ صدیوں کے بعد امت کی حاجت ہوئی کہ تقلید جو ہے اس کو واجب کیا جائے، اس پر اجماع ہوا، ورنہ امت میں فتنے پیدا ہوں گے، تفرقے پیدا ہوں گے اور دین ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا جائے گا۔ تو اجماع امت ہو گیا تو پھر 4 مذاہب پر قناعت ہو گئی۔ مگر ان کے زمانے میں یہ صورت نہیں تھی کہ جیسے پورا مذہب حنفی ہے اور مذہب شافعی ہے اور مذہب مالکی ہے اور مذہب حنبلی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے رتبے کے لوگ موجود تھے ایک ہی زمانے میں۔ کئی امام اوزائی بیٹھے ہیں، کئی یہ 4 امام بیٹھے ہیں، کئی امام عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہیں، کئی امام سفیان ثوری بیٹھے ہیں۔ تو وہ اس درجے کے لوگ تھے کہ ایک دوسرے کے فتویٰ پر، کسی مسئلے پر اس کے فتویٰ پہ عمل کیا، کسی مسئلے پہ اس کے فتویٰ پر عمل کیا، یہ نظام تھا۔ تو جو نکتہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چھوٹے درجے کا آدمی اگر بات کرے کہ کس کو فتویٰ کا حق ہے یا کس کا فتویٰ معتبر ہے امت کے لیے، تو اس کے نزدیک تو مفتی کی سطح اور ہوگی۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل جو خود امام امت ہیں جب وہ بات کریں تو ان کا اشارہ ان 4 5 6 اماموں کی طرف ہے جو اس وقت امت کے امام تھے فقہ میں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ وہ اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے۔ یہ نکتہ میرا سمجھ میں آیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ فتویٰ امت میں فتویٰ دینے کا حق کس کو ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کہیں اس کا معنی یہ نہ لیں کہ ہمارے مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں اور آپ میں سے کئی علماء کرام مفتیان کرام بھی ہوں گے فتویٰ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فتویٰ دینا سب کے لیے ناجائز ہو گیا۔ نہیں، میں بات اس لیے سمجھائی کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی سطح کی اماموں کی سطح کی بات کرتے ہیں کہ شریعت میں فقہ میں فتویٰ کون دے سکتا ہے۔ مراد اس وقت فتویٰ سے یہ تھا
کہ شریعت میں فقہی مسائل میں کس کے فتوے پر امت پیچھے پیروی کرے، تقلید کرے، یہ درجہ کس کو حاصل ہے کہ جس کے فتوے کی تقلید کی جائے، پیروی کی جائے؟ یہ تھا سائل کا مدعا۔ اور اس نے پوچھا، سائل نے، انہوں نے کہا کہ فتویٰ کا حق جس کے فتویٰ کی امت پیروی کرے، تقلید کرے، اس کو حاصل ہے جس کی نظر بہت بڑے ذخیرہ حدیث پر احکام کے لیے ہو۔ تو سائل نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے 1,00,000 کم سے کم احادیث کا علم ہو تب فتویٰ دے سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا، نہیں دے سکتا۔ اس سائل نے پوچھا، اچھا تو 2,00,000 احادیث اگر اس کو معلوم ہو اور اس کا علم 2,00,000 حدیثوں پر حاوی ہو اور اس کے علل کو جانتا ہو، اس کے اسباب کو جانتا ہو، ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو، اس کے اسناد کی ثقافت کو جانتا ہو، روایت کے ساتھ درایت کو جانتا ہو، تو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ امت پیروی کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ پھر سمجھ لیں، یہ بات اماموں کے درجے کی ہو رہی ہے۔ فتویٰ سے مراد امام اعظم کا فتویٰ جس کے اوپر مذہب وجود میں آیا، امام مالک کا فتویٰ، امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، جس پر مذاہب بنے، یہ فتویٰ سے مراد وہ ہے۔ یہ فتویٰ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں مسائل شریعہ میں جس فتوے کی عامت و ناس کو ضرورت ہوتی ہے اور مفتیان کرام اس کے لیے فتویٰ دیتے ہیں، یہ اس پوری روایت میں وہ مراد نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا 3,00,000 حدیث پر اس کا علم حاوی ہو تب دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا 4,00,000 احادیث پر حاوی ہو تب دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور پھر جواب دیا 4,00,000 سے زائد احادیث پر اس کا علم اگر محیط ہو تو اس کو اس امت میں فتویٰ دینے کا حق ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ تو سوال کرنے والے نے اس کو ہمت نہ پڑی کہ وہ خود آپ سے اگلی بات کرتا، اس نے آپ کے صاحبزادے سے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل سے بات کی، آپ کے صاحبزادے سے بات کی کہ آپ کے والد گرامی امام احمد بن حنبل نے کہ مذہب ان کے مطابق گویا 5,00,000 کے قریب احادیث پر علم حاوی ہو تو تب وہ صاحب فتویٰ ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، تو وہ خود صاحب فتویٰ ہیں یعنی امام ہیں، تو کیا ان کا علم 4-5 لاکھ احادیث پر حاوی ہے؟ اب یہ بات ان کے بیٹے سے پوچھی، حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل سے۔ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا سائل کو کہ 10,00,000 احادیث ما اسانید تو میرے باپ کے پاس لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے ہمارے گھر میں، جو امام احمد بن حنبل نے جن کے پاس 10,00,000 تو ان کی نقل شدہ کتب میں حدیثیں گھر میں ہیں۔ اب بتانا مقصود یہ ہوا کہ جب امام احمد بن حنبل ایک طرف 5,00,000 احادیث پر علم کا احاطہ نہ ہو تو اسے صاحب فتویٰ نہیں مانتے، دوسری طرف امام ابو حنیفہ کو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی جو امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقہ کا جو بھی امام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے گویا علم اور اطلاع کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ کا علم کتنی لاکھ احادیث پر حاوی ہوگا اس قول کی روح سے۔ تو جو ائمہ فقہ ہیں وہ کثیر الروایت نہیں ہوتے، یعنی روایت باللفظ نہیں کرتے، روایت بالمعنی کرتے ہیں، حکم بیان کر دیتے ہیں احکام کو لے کر بالمعنی۔ اور ایک علمی بات ضمناً بتا دوں، بعض لوگ ایسے ہوں گے اور ساری دنیا سنے گی یہ بات بعد ازاں کہ فقہا کو رد کرنے کے لیے ان کا خیال جاتا ہے کہ یہ روایت بالمعنی کو ہم نہیں مانتے، محدثین کے ہاں روایت باللفظ ہونی چاہیے اہتمام کے ساتھ، ہم نہیں مانتے، فقہا روایت بالمعنی یعنی معنن روایت کر دیتے ہیں، معنی صحیح ہوتا ہے مگر الفاظ
منّون وہ نہیں ہوتے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، مگر جو کچھ بیان فرمایا اس کا معنی، مفہوم، مراد، مقصود، مدلول عین درست طریقے سے اس کو معنن بیان کر دیتے ہیں۔ فقہا کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ائمہ فقہ کا، کہ وہ حکم اخذ کر کے اور معنی اخذ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ محدثین الفاظ کو من و ان روایت کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہم روایت بالمعنی کو نہیں مانتے، ائمہ فقہ کا انکار کرنے کی خاطر اگر یہ دھیان جائے تو ان کی اصلاح کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں ایک جملہ یاد رکھ لیں کہ امام بخاری کا مذہب روایت بالمعنی ہے۔ امام بخاری جن کو بہت مانا جاتا ہے وہ روایت بالمعنی کے قائل ہیں، امام مسلم روایت بالمعنی کے نہیں، روایت باللفظ کے قائل ہیں۔ تو جو امام بخاری کا نام بہت لیتا ہے اس کا تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔